29 سال کا وہ ہینڈسم گڈ لکنگ آرمی یونیفارم میں ملبوس کوئی اور نہیں میجر ارحام شاہ تھا۔ ارحام وقار شاہ، لیکن آج وہ اپنی ماں کے ساتھ تھا، اپنے سوتیلے باپ شازر شاہ کے گھر۔ شازر اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد سے اس نے شازر شاہ کو ہی اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے بھائی کی بیٹی امثال شاہ سے اس کا نکاح کروا دیا۔ دونوں ہی دل میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کی سن لی تھی۔ ان دنوں میجر ارحام شاہ ایک بہت بڑے سیکرٹ مشن پر کام کر رہا تھا، جس میں اس کی پوری ٹیم اس کے ساتھ تھی۔ جنید، آپ میجر ارحام سے بات کر لیں، اس کیس کے سلسلے میں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ جنید سراحیل کی بات سن کر فائل لیتا، اس بات میں سر ہلاتا میجر ارحام کے روم کی طرف بڑھا۔ میں آئی کم ان سر؟ کیپٹن جنید اجازت لے کر ارحام کے روم میں انٹر ہوا۔ جی، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ارحام جو فون پر تھا اب فون بند کر کے کیپٹن جنید کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، یہ میجر راحیل نے کیس کی فائل دی ہے اور آپ سے ڈسکس کرنے کو کہا ہے۔ میجر ارحام نے فائل کے اوپر نام پڑھا تو دماغ کی رگیں تن گئیں۔ رب نواز خان، آنکھوں میں خون کے شرارے دہکنے لگے۔ بیتے کل کی یادیں دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ سختی سے آنکھیں بند کر کے واہ کی اور اگلے ہی پل وہ بالکل ریلیکس تھا۔ کیپٹن جنید، یہ کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور جان کا بھی بہت بڑا رسک ہے۔ خطروں کے کھلاڑی تو ہم ہیں ہی، لیکن اس کیس میں واقعی جان کا بہت خطرہ ہے، کیونکہ یہ عام کیسوں سے ہٹ کر ہے۔ اس میں وڈیرے لوگ شامل ہیں جو ناموں کے تو بہت شریف النفس ہیں لیکن کاموں کے شریف نہیں ہیں۔ لیکن گھنونے کام ہیں ان کے، بہت بہت بڑے گینگسٹر ہیں۔ ارحام نے تھوڑے توقف کے بعد بات جاری کی۔ اب تک جو کیس ہم نے سالو کیے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہر موڑ پر کامیابی دی، لیکن یہ ان کیسز میں سب سے خطرناک کیس ہے جن میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جن پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں اور ان کو پکڑ کر سزا دینا اتنا ہی مشکل ہے۔ اور ارحام اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کیس میں بہت بڑے بڑے نام جڑے ہیں جن پر ہاتھ ڈالنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ تھوڑا گردن ترچھا کر کے اس نے دیکھا۔ جنید ایک بار آگے بڑھا تو پلٹنا ناممکن ہوگا۔ سر، وطن کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اگر جان بھی چلی جائے تو مجھے پرواہ نہیں۔ یہ جان اسی لیے تو ہے اپنے وطن پر قربان ہو سکیں، اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایک عزم سے جنید نے جوش سے کہا، گڈ، وی نیڈ دس اسپرٹ۔ میجر ارحام نے سراہا۔ یہ لیں، یہ فارم فل کر دیں، اور یونیورسٹی میں اب آپ کا سیکرٹ مشن ہے، ہم جیسے سیکرٹ انٹیلیجنس کے لیے۔ باقی ڈیٹیل رات کو فلیٹ میں ڈسکس کر لیں گے۔ میجر ارحام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن جنید میجر ارحام کی اسمائل میں ہی کھو گیا۔ بہت پراسرار شخصیت تھی، ہر روپ میں انسان آفت لگتا تھا، انتہائی پرکشش کہ سامنے والے کو ماتحت بنا لے۔ میجر ارحام کیپٹن جنید کے سینئر تھے، دونوں یونیورسٹی کے دوست تھے۔ جنید جونیئر جبکہ ارحام سینئر تھا، ایج ڈفرنس بھی بہت زیادہ نہیں تھا۔ کیپٹن جنید 4 سال ارحام سے چھوٹا تھا، لیکن ان کی دوستی مثالی تھی۔ بوقت ارحام نے یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کر کے ملٹری جوائن کر لی، لیکن جنید کی پڑھائی کافی لیٹ مکمل ہوئی، جس وجہ سے وہ کیپٹن تھا، ارحام کے انڈر میں کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ کام کر کے بہت خوش تھا۔ یہاں ایبٹ آباد میں وہ اور جنید ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے۔ ارحام کے نمبر پر ردا کی کال آ رہی تھی۔ نمبر دیکھتا وہ مسکرا اٹھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ جنید، یو میں گو ناؤ۔ جنید اس بات میں سر ہلاتا مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ کیسے ہیں ارحام بھائی؟ ردا کی چہکتی آواز کانوں میں پڑی۔ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے حالات ہیں؟ ارحام مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ حالات تو بڑے خراب ہیں۔ پاس بیٹھی امثال کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلی، آپ اپنی ان سے بات کریں، بائے۔ ردا امثال کو موبائل تھما کر خود نکل گئی۔ امثال نے دھڑکتے دل سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، بمشکل حلق سے آواز نکلی۔ کیسی ہیں؟ گھمبیر لہجے میں پوچھا گیا۔ آپ بیزی تو نہیں تھے؟ ردا نے آپ کو کال کر کے تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں تو، آپ کیسی ہیں؟ ارحام جانتا تھا وہ گھبرا رہی ہوگی، اسی لیے خود ہی باتوں کا آغاز کیا۔ جی ٹھیک ہوں۔ امثال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، دل تھا کہ دھڑک دھڑک کر باہر آ رہا تھا۔ ارحام نے اتنے جذب کے عالم میں کہا کہ امثال کو لگا اس کا دل باہر آ جائے گا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ارحام اس کی خاموشی سے پریشان ہو گیا۔ جی جی ٹھیک ہوں، وہ بس ایسے ہی۔ امثال کنفیوز ہو رہی تھی اور ارحام کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ ارحام نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ جی اچھی جا رہی ہے،
مختصر جوابات دیے جا رہی تھی وہ۔ مکمل کب ہوگی؟ ارحام اب ذرا اپنی جون میں واپس آیا تھا۔ بس 2 ماہ میں کورس مکمل ہو جائے گا۔ اب امثال بڑے اعتماد سے جواب دینے لگی۔ اور آگے کا کیا ارادہ ہے؟ ارحام نے تنگ کیا۔ آگے؟ ابھی سوچا نہیں۔ امثال کو اس کی بات کی سمجھ نہ آئی۔ اگر نہیں سوچا تو میں مشورہ دے سکتا ہوں۔ مسکراہٹ ابھی بھی گہری تھی۔ جی بالکل بولیں۔ امثال ہمدن گوش ہوئی۔ رخصتی کی تیاری کر لیں، کہنے کے ساتھ ہی ایک دم چپ ہو گیا۔ جی؟ امثال حیرت سے بولی، کان کی لو تک گرم ہو گئی۔ دل عجیب لے پر دھڑکنے لگا۔ اتنے سیدھے سادے الفاظ میں بول دیا۔ اس جی کو میں ہاں سمجھوں؟ مسز امثال ارحام شاہ۔ اب وہ مکمل اس پر حاوی ہوتا، اس پر لفظوں کا سحر پھونک رہا تھا۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی تھی، جو ارحام شاہ بآسانی سن سکتا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ امثال کو خود کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ لڑکی ارحام کو دل و جان سے عزیز ہو گئی تھی۔ لفظوں سے اظہار کبھی نہیں کیا، لیکن وہ دل پر قابض ہو گئی تھی۔ یہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میں فون بند کر رہی ہوں، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ امثال سے کوئی بات نہ ہو پائی تو خدا حافظ کہتے فون بند کر کے لمبا سانس خارج کیا، اور پیاری سی مسکراہٹ اس پیاری سی لڑکی کے چہرے پر بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ دوسری طرف ارحام کھل کر مسکرایا۔ امثال کا شرمانا ارحام کے دل پر اثر کرتا تھا۔ اس کا چھوئی موئی جیسا انداز ارحام کو اس کے قریب لے جاتا تھا۔ ایک بار پھر بیل ہوئی تو مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے جگہ لے لی، لیکن اس بار نمبر دیکھ کر ارحام کے چہرے پر یکدم کرختگی چھا گئی اور دانت پیسنے لگا۔ جھٹ سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ دوسری طرف والے شخص کی باتیں ارحام کے غصے کو بہت ہوا دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے والے شخص کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا دے۔ کال بند ہو چکی تھی، لیکن ارحام کا غصہ تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ موبائل کو ٹیبل پر پٹخا اور دماغ لڑانے لگا۔ ارحام کا رخ اب گھر کی جانب تھا، جہاں اس کی والدہ سارا بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارحام بیٹا، آج کچھ زیادہ ہی نہیں دیر لگا دی؟ بس مما ایک خاص مشن کے لیے جانا ہے، اسی پر کام ہو رہا ہے، دعا کیجیے گا کہ کامیاب لوٹوں۔ اس نے ماں کی گود میں سر رکھتے محبت اور لاڈ سے کہا۔ میری تو دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں ارحام۔ آرمی میں جانے کا تمہارا خواب پورا ہوا، تم ملک و قوم کے دشمنوں سے لڑتے ہو، اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہو، اللہ ہمیشہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ انہوں نے دل سے اسے دعا دی، وہ جو انہیں بلال حسین شاہ کے فون کا بتانا چاہتا تھا، پر ان کے چہرے کی آسودگی اور اطمینان دیکھتا لب بھیج گیا۔ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ نہیں آئے؟ اس نے ان کے پاس بیٹھتے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں، 1-2 دن تک آ جائیں گے۔ ان کے جواب پر وہ چپ ہو گیا۔ ارحام، کھانا لگاؤں بیٹا؟ نہیں مما، بھوک نہیں ہے، تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر ارلی مارننگ نکلنا ہوگا۔ وہ گہرا سانس بھرتے لیٹ گیا تھا۔ ارحام، تمہارے ڈیڈ چاہ رہے تھے کہ امثال کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس کی رخصتی لے لیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سب ناشتے کے دوران پوچھنے پر ارحام نے اس بات میں سر ہلایا۔ مما، اس مشن سے فری ہو جاؤں، پھر جیسا آپ کہیں، وہ ادب سے بولا۔ تو مسز سارا مسکرا دی۔ برخوردار، اب آپ کو یہاں بلوانے کے لیے ہمیں فون کال کا سہارا لینا پڑے گا۔ بلال حسین شاہ اسپاٹ لہجے میں بولے۔ آپ کو جو کام ہو مجھے فون پر بتا دیا کریں، آنے کا نہ بولا کریں، میں اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ روز آ سکوں۔ ارحام بھی بہت تحمل سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ بھولو مت، تم اپنے دارچی سے بات کر رہے ہو اور میں ایسے لب و لہجے کا عادی نہیں ہوں۔ بلال حسین شاہ کو غصہ آ گیا، لیکن ارحام بہت متحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا اور گھڑی پر ٹائم دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے۔ بلال حسین شاہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کون سا سوال؟ ارحام جانتا تھا، لیکن پھر بھی انجان بنا۔ بلال حسین شاہ نے قہر آلود نظریں ارحام پر ڈالی۔ ناجیہ بیٹی کب سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے؟ کب کرو گے اس سے نکاح؟ اور کتنا انتظار کروانا ہے اس معصوم کو؟ بلال حسین شاہ کی آواز بولتے بولتے یکدم دھیمی پڑ گئی۔ بلال حسین شاہ، میں نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، اور ان باتوں کے لیے آپ مجھے ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ ارحام سخت الفاظ میں کہتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا کہ ایک نقاب پوش لڑکی اس کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ارحام ایک دم ٹھٹکا۔ ایک پل کو بلال حسین شاہ بھی بری طرح ٹھٹکتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچانک سے امثال کا دل کسی انہونی سے انداز میں دھڑکا۔ وہ گارڈن میں بیٹھی اپنی اسٹڈی کر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے ارحام کو دولہا اور خود کو دلہن کے روپ میں دیکھا۔ ارحام نے اس کا ہاتھ تھاما کہ اگلے ہی پل
ایک خون آلود ہاتھ نے ارحام کی کلائی پر اپنی گرفت جمائی۔ ارحام جھٹ سے امسال کی کلائی چھوڑ گیا اور اسی پل امسال کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا کوئی اس کا دل اس کے سینے سے نکال رہا ہو۔ کیا ہوا ابھی؟ آپ نے اپنا گلا کیوں پکڑا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ردا اسے یوں دیکھ پریشان ہوئی۔ پتہ نہیں ردا، بس اچانک ہی دل کو کچھ ہونے لگا۔ آپ چلیں میرے ساتھ اندر۔ وہ اسے لیے اندر آ گئی، لیکن اپنی گھبراہٹ پر اب بھی قابو نہیں پا سکی۔ وہ نیلی آنکھیں تھیں، کانچ سی آنکھیں، ان آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک پل ارحام مزمرائز ہوا تھا کہ اگلے ہی پل حجاب گر چکا تھا۔ ایک کرب تھا، ملال تھا چہرے پر۔ ارحام اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس گہری جھیل سی آنکھوں میں ایک گہرا سمندر لیے دیکھ رہا تھا۔ اس پر حسن کی دیوی کا گمان ہوا تھا، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ ارحام اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ وہ اسے ہپنوٹائز کر رہی تھی، جو کہ کرنا ناممکن تھا۔ ارحام نے اپنی نظروں کا رخ بدلا، ایک لمحے میں اپنی آنکھیں میچیں اور دماغ کو جگایا اور آنکھیں کھول دیں۔ وہ لڑکی ابھی بھی چہرے پر کرو لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مسٹر ارحام، جانے سے پہلے صرف اتنا بتا دو، مجھے کس چیز کی سزا دینا چاہتے ہو؟ میرا قصور بتا دو۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام سنا ہے، اور آج تم مجھے رسوا کر رہے ہو، کیوں؟ لہجے میں تڑپ تھی۔ دیکھیں بی بی، میں نہیں جانتا آپ کو کیا کہا گیا، لیکن میں وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ برسوں پہلے اس خاندان سے میرا اور میری ماں کا ناتا ٹوٹ چکا ہے، لیکن لہٰذا مزید کوئی تعلق جوڑنے کا جواز نہیں بنتا۔ ارحام سپاٹ لہجے میں کہتا مڑا۔ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا ارحام، خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ تم اس خاندان کے وارث ہو اور رہو گے، اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے تم۔ پیٹھ پیچھے اس خوبصورت پری کی آواز سنی۔ پل بھر کو وہ رکا، لیکن پلٹا نہیں اور آگے بڑھ گیا۔ یہ کیا ناجیہ پتر، تم نے اس کے سامنے کیوں آ گئی؟ بلال حسین شاہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھے۔ ناجیہ نے فٹ سے حجاب لے لیا اور بلال حسین شاہ کی طرف مڑی۔ دار جی، اب یہ ضروری ہو گیا تھا، آپ کا وارث بہت جلد حویلی واپس لوٹے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ناجیہ کاظم سے کہتی واپس زنان خانے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا کا فون آیا تھا۔ نصرت بیگم نے پرویز خان کو بتایا۔ کیا کہہ رہی تھی بھابی؟ امسال کی رخصتی مانگ رہی تھی، پر ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ ایسے کیسے؟ پڑھائی کا آخری ہی تو سال ہے اس کا۔ بس اب میرا نہیں خیال کہ دیر کرنی چاہیے، نصرت بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چلیں آپ دیکھ لیں، پھر مجھے بتا دیں، کر لیں گے مل کر۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولے۔ ارحام اپنے سکندر اور جنید کے مشترکہ اپارٹمنٹ پہنچ گیا۔ رات کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ سارے راستے دماغ میں آندھی طوفان کے جکڑ چلتے رہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر بری طرح سے چھا رہی تھی۔ جتنا اسے دماغ سے نکالتا، اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا، اور اس کی آنکھیں مقناطیسی نہیں پرکشش آنکھیں۔ کچھ تھا الگ سا جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاور لے کر وہ باہر نکلا تو سکندر لیپ ٹاپ کھولے اپنے کام میں بیزی تھا۔ ایک اچٹتی نگاہ ارحام پر ڈالی اور وہ واپس اپنے کام میں بیزی ہو گیا۔ ارحام اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ سکندر اپنا کام مکمل کرتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے جناب؟ پریشانی کی وجہ بتاؤ۔ سکندر نے اس کے بہت قریب تھا اور بن بولے اسے سمجھ جاتا تھا، اور نوفل بھی اس سے کچھ نہ چھپاتا تھا، اس لیے آج جو بھی ہوا اسے سب بتا دیا۔ سکندر گہری سوچ میں ڈوب گیا، دونوں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے وہ آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ ارحام بس اسے دیکھ گیا۔ بات یہ ہے ارحام، سکندر بنا آنکھیں کھولے بولا، وہ تمہارے دماغ کو قابو کرنا چاہتی ہے۔ دھیمے سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ارحام کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن وہ نہیں کر سکی، کیونکہ جو کھیل وہ تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، تم اس کھیل کے پرانے کھلاڑی ہو۔ سکندر اسے دیکھتے مسکرایا تھا اور مسکراتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ارحام کو اس کی بات کی سمجھ نہ لگی۔ یار پہیلیاں نہ بھجواؤ، سیدھا سیدھا بتاؤ۔ ارحام اکتایا۔ یار وہ تمہیں ہپنوٹائز کر رہی تھی، اور جو شخص دوسروں کو ہپنوٹائز کرے وہ اتنی جلدی کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا۔ بھلے کم وقت میں تم نے یہ علم سیکھ لیا اور آج تمہارے کام آ گیا، ورنہ آج تمہارا اللہ ہی حافظ تھا۔ سکندر نے ہاتھ جوڑے۔ ارحام بھی اس کی تائید میں سر ہلانے لگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تجھے ہپنوٹائز کیوں کر رہی تھی؟ سکندر دور کی کوڑی لایا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا تھا، جب تک وہ بات کی تہ میں نہ جاتا بات ختم نہیں کرتا تھا۔ ہپنوٹائزم اور ٹیلی پیتھی کے علم سے سکندر بخوبی واقف تھا۔ یہ روحانی علم ہے جو ہر کسی کے سیکھنے کے بس کی بات نہیں۔ بہت کم لوگ اس علم کو سیکھ پاتے ہیں، اور اکثر فوجی اس علم کو سیکھ کر اسے اپنے نیک مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ سکندر بھی ان میں سے ایک تھا۔ ہپنوٹائزم کا عمل سکندر نے
ارحام کو سکھا دیا تھا، لیکن ٹیلی پیتھی ایک بہت مشکل کام تھا جس میں جان جانے کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ جان سے پیارے دوست کو یہ علم نہ سکھا پایا۔ سر، کیا میں آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہوں؟ کیپٹن جنید نے دروازے سے سر نکال کر کہا۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کر اندر آیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد وہ اپنے نئے کیس کو ڈسکس کرنے لگے تھے جس کا تعلق ایک مشہور یونیورسٹی سے تھا۔ سر، یہ تو بہت بڑا گینگ ہے۔ یہ دیکھیں، کیپٹن جنید نے ویڈیو میں 3-4 بندوں کی طرف اشارہ کیا۔ پلاننگ کے مطابق کیپٹن جنید ایڈمیشن لے کر یونیورسٹی میں انٹر ہو چکا تھا، وہ بھی بہت آسانی سے، اور بہت جلد وہ اپنے پہلے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں جگہ جگہ وہ کیمرے لگانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا اور 24 گھنٹے وہ اس یونیورسٹی پر نظر رکھ سکتے تھے۔ سکندر کے لیپ ٹاپ میں وہ سب جگہ کو فوکس کیے ہوئے تھے۔ کیپٹن جنید، تمہیں سب سے پہلے اس اسلحے کا پتہ لگانا ہے کہ وہ کہاں سے آتا ہے، اور ڈرگز کا بھی پتہ لگانا ہے۔ میجر سکندر پرتفکر تھا۔ بہت جلد وہ بھی پتہ لگ جائے گا سر۔ ہمارے بندے وہاں ہر گروپ میں موجود ہیں اور ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میجر سکندر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میجر سکندر کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ بھی ارحام کی طرح سچا محب وطن تھا۔ جنید یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے داخل ہوا تھا، جبکہ اب سکندر پروفیسر کی حیثیت سے جا رہا تھا۔ اس کی نظر سب جگہ پر تھی، لیکن وہ اپنا روپ بدل کر آیا تھا۔ آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ یونیورسٹی میں قدم رکھ چکا تھا۔ اوف، وہ کدھر رہ گئی تھی؟ کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، اتنا لیٹ کیوں آتی ہو؟ مریم نے ردا کو آتے دیکھ غصے سے کہا۔ او یار، بس آج لیٹ ہو گئی، چلو کلاس میں چلتے ہیں، آگے دیر ہو گئی۔ ردا نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے کہا۔ پروفیسر ذوالفقار نہیں آئے آج؟ پہلی کلاس نہیں ہوگی، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، آج تو ناشتہ بھی نہیں کیا، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ مریم نے اسے جھٹ سے پلان بنایا۔ چلو پھر۔ چلتے ہوئے مریم کے سامنے سے آنے والے بہت سخت ٹکر ہو گئی، سر چکرا گیا، ہاتھ میں پکڑی دونوں بک زمیں بوس ہو گئی۔ اوف میرے اللہ، اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کرائے ہو؟ غصے سے ماتھے پر ہاتھ رکھے بنا سامنے والے کو دیکھے وہ روکے بغیر بولے گئی۔ سیم ٹو یو، اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! مریم پلٹی، پر وہ شخص یہ جا وہ جا۔ چھوڑو نا مریم، کینٹین چلتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ ردا جو پیچھے رہ گئی تھی آتے ہی مریم کو گری ہوئی بکس اٹھائیں اور کینٹین کی جانب قدم بڑھائے۔ کیا ہوا جنید؟ رابطہ کیوں کٹا؟ کیپٹن جنید جو بلیوٹوتھ سے میجر سکندر سے محو گفتگو تھا، اچانک لڑکی کے ٹکرانے سے کال کٹ گئی، لیکن وہاں سے ہٹتے ہی دوبارہ کال ملائی۔ کچھ نہیں سر، بس وہ کسی لڑکی سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ سنبھل کر بچے، وہاں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، نہ ہی آنکھیں اور کان بند رکھنا۔ دشمنوں کا گینگ بہت بڑا ہے، اسی لیے ہر لمحے چوکن نہ رہو۔ میجر سکندر نے سمجھایا۔ جی سر، بالکل۔ جنید بہت سنجیدہ ہوا اور تھوڑی دیر بعد فون بند کر دیا۔ اب اس کا رخ کینٹین کی طرف تھا۔ ہاں جنید بتا، کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ میجر سکندر نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کان سے لگے بلوٹوتھ سے جنید سے رابطہ کیا۔ سر، کیمرے سب جگہ لگ چکے ہیں سوائے ایک جگہ کے۔ جنید جو یونیورسٹی میں موجود تھا اپنے مشن کو لے کر اب ایک خاموش اور تنگ گوشے میں، وہ بھی بلوٹوتھ کے ذریعے انفارمیشن دے رہا تھا۔ جنید کی بات پر سکندر کی رگیں تنی۔ کون سی جگہ؟ نظریں لیپ ٹاپ پر تھیں۔ اسٹور روم، وہاں جانے کی پرمیشن کسی کو نہیں، جنید نے رازداری سے کہا۔ سکندر ٹیبل پر جھکے لیپ ٹاپ پر یونیورسٹی کے ہر کونے کو کور کیے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ کینٹین میں موجود ردا پر نظریں ٹھہریں، وہ جس لڑکی کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ سکندر نے لب بھینچے۔ ردا کو وہ ارحام کی بہن کی حیثیت سے جانتا تھا، وہ ارحام کی کزن تھی، اس کی منکوہا کی بہن، اس کے تایا کی بیٹی، لیکن اس وقت اسے وہاں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ وہ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ کیمرے کا فوکس اب دوسری جانب کیا۔ جنید، آپ اپنے ساتھ اپنے دونوں ساتھیوں کو لیں اور اسٹور روم کے قریب کی جگہ پر کیمرہ نصب کریں، وہیں پر سارے راز ہوں گے، اور سب سے امپورٹنٹ جگہ بھی وہی ہے۔ کچھ بھی کریں اور ہر حال میں یہ کام مکمل کریں، سکندر نے آرڈر دیا۔ جنید اوکے سر کہتا بڑھ گیا۔ رمیز اور فرقان بھی اس کے ساتھ مشن میں شامل تھے، جبکہ اس مشن کا حصہ ایک لڑکی بھی تھی، لیکن وہ کون تھی کیپٹن جنید نہیں جانتا تھا، پر سکندر جانتا تھا۔ "Now it's my turn." سکندر کے چہرے کو ایک گہری مسکان نے چھوا۔ سرخ اور سفید رنگا 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا کثرتی جسم، لائٹ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں مردانہ وجاہت کا شکار، وہ جیسے ہی کلاس روم میں داخل ہوا سب خاموش ہو گئے۔ اس کی پرسنالٹی سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس کے آگے پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ سبھی مروب ہو گئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور نیو ہسٹری ٹیچر، مائی نیم از ارحان، PhD ہولڈر ان ہسٹری سبجیکٹ۔ سب پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر وہ اپنی سحر انگیز آواز سے سب پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، اور ردا جو مریم کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھی
اس کی آواز پر پوری جان سے کانپ گئی۔ نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، لیکن سمجھ نہ آیا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور۔ ردا پورے جذبے سے اپنے ٹیچر کا جائزہ لے رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ کلاس میں موجود تمام اسٹوڈنٹس باری باری اپنا تعارف کروائے جا رہے تھے، اور اب سب کی نظریں اس پر تھیں، جبکہ اس کی نظریں سامنے کھڑے شخص پر۔ مریم نے اسے ٹھوکا لگایا تو وہ ہڑبڑائی۔ کیا ہوا؟ بنا دیکھے ہی دریافت کیا۔ میڈم، ہوش میں آ جائیں اور سر کو گھورنا بند کریں، اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ مریم نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تو ردا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر پوری کلاس میں نظر گھمائی تو سب کی توجہ کا مرکز وہی تھی۔ جھٹ سے کھڑی ہوئی۔ میرا نام ردا پرویز خان ہے۔ میں سٹ ڈاؤن مس۔ ابھی ردا اپنا پورا تعارف بھی نہیں کروا پائی تھی کہ سر ارحان نے اسے بیٹھنے کا بول دیا۔ وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی مریم کی ٹرن تھی۔ اس نے اپنا مکمل تعارف کروایا، باقی سب نے بھی مکمل تعارف کروایا۔ ردا نے چونک کر سامنے دیکھا۔ سر ارحان کا دھیان جو تعارف کروا رہا تھا اس کی طرف تھا۔ ردا نے منہ بسوڑ کر سر نیچے کر لیا۔ سر ارحان نے لیکچر سٹارٹ کیا۔ ردا گاہے بگاہے ایک نظر سر ارحان پر ڈال دیتی، لیکن سر نے بھول کر بھی ردا کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، بلکہ ردا کو محسوس ہوا کہ سر ارحان کی نظریں بار بار مریم کو فوکس کر رہی تھی۔ ردا نے گردن موڑ کر ساتھ بیٹھی مریم پر ایک نظر ڈالی، جو آج دھیرے دھیرے چہرے سے اسمائل دے رہی تھی۔ شاید اسے بھی یہ احساس ہوا تھا۔ ردا نے سر جھٹکا اور نظریں کتاب پر جما دی۔ بس پوری کلاس میں ایک یہ مریم ہی ہے، باقی تو یہاں اور کوئی ہے نہیں کہ کسی کو دیکھے۔ ردا غصے سے بڑبڑائی۔ تبھی لیکچر اینڈ ہوا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اس ٹاپک پر سب ایک پریزنٹیشن تیار کریں گے۔ 2 دن کے بعد مجھے سب نے سبمٹ کروانی ہے۔ سب نے۔ سب پر ایک نگاہ ڈالتا وہ کلاس سے باہر نکل گیا۔ ردا نے سر اٹھایا۔ واہ، کیا ہینڈسم بندہ ہے یار، قسم سے۔ اس کی آنکھوں کی اسمائل اور گالوں کا ڈمپل، اوف، سو ہاٹ۔ مریم تو سر ارحان کے جاتے ہی اس کی تعریف میں قلہ بازیاں لگانا شروع کر دیں، جو ردا کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اچھا بس بھی کر دو، اتنے بھی خوبصورت نہیں کہ بندہ تمہارے جیسا پاگل ہی ہو جائے، ردا نے چڑھ کر کہا۔ توبہ ہے ردا، تمہیں وہ بندہ ہینڈسم نہیں لگا یا اس نے تمہاری طرف توجہ نہیں دی اسی لیے تمہیں برا لگا؟ مریم نے جو محسوس کیا وہ بے دھڑک بول دیا۔ کرنل محمد خان کی اکلوتی بیٹی تھی وہ، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، اور کسی عام بندے کے بس کا یہ کام نہیں تھا کہ مریم کے دل کو جیت سکے، لیکن یہ واحد سر ارحان ہی تھا جس نے مریم کے دل کے تار چھیڑے تھے۔ مریم، تم بہت چھچھوری گفتگو کر رہی ہو، اب تو کرتی رہو، میں جا رہی ہوں۔ ردا اس کی باتیں سنتے ہوئے چڑی جا چکی تھی۔ ارے رکو تو، میں بھی آ رہی ہوں، مریم نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ردا گھر آ کر بھی سر ارحان اور مریم کو سوچتی رہی۔ سر ارحان کو کہیں دیکھا ہے، 1 منٹ، یہ تو آرمی میں ہے، ارحان بھیا کے دوست، ایک بار ٹکراؤ ہوا تھا، مطلب یہ یونیورسٹی میں کسی خاص مقصد سے آئے ہیں، تو مریم پہ کیوں اتنے فریفتہ ہو رہے تھے؟ ردا کو تھوڑی جیلسی سی محسوس ہوئی۔ خیر، پتہ لگ جانا ہے یہ ماجرا بھی۔ وہ سر جھٹکتی اٹھ گئی۔ سر، رپورٹ کنفرم ہے، آج رات یونیورسٹی میں اسلحہ آ رہا ہے، اس کے بعد آگے اس کا سودا کس سے کرنا ہے یہ طے ہوگا۔ کیپٹن جنید نے بلیوٹوتھ سے رازدارانہ انداز میں میجر سکندر اور ارحان کو اطلاع پہنچائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا، اسلحہ پہنچنے اور اسٹور روم میں رکھنے تک کوئی کارروائی نہ کی جائے، صرف نظر رکھی جائے۔ اوور اینڈ آؤٹ۔ میجر سکندر اب ارحان کے ساتھ مل کر آگے کی پلاننگ ترتیب دینے لگا۔ بہت دیر ہو گئی تھی، ناجیہ کو وظیفہ کر دے، اب وہ مکمل ہو گیا تھا، پر وہ ابھی بھی ورد کر رہی تھی۔ وہ پڑھتے ہوئے تعویذ اس نے گلے میں ڈالا اور ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ آنکھیں موند کر ارحان کی شبیہ دل میں اتارنے لگی، جبکہ لب مسلسل ہل رہے تھے۔ زینب بیگم مسلسل اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہی تھی، جو خود تو پراسرار تھی، حرکتیں بھی بہت پراسرار تھیں۔ وہ ناجیہ سے ڈرتی تھی، اسی لیے کچھ بھی پوچھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ سکندر بے اختیار ردا کے متعلق سوچتا جا رہا تھا۔ وہ صرف ایک بار سرسری سی اس کے ساتھ ملاقات کر سکا تھا، جو شاید ردا کو یاد بھی نہیں تھی، پر سکندر نہ بھلا سکا۔ وہ سکندر سے کافی چھوٹی تھی، شاید 9-10 سال، پر اپنے دل کا کیا کرتا جو اس چھوٹی سی لڑکی پر آ گیا تھا۔ اپنی فیلنگز وہ کسی کو چاہ کر بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ ارحام نے آتے ہی چونکایا۔ کیا بنا؟ کہاں پہنچا مشن؟ ارحام نے سکندر سے دریافت کیا۔ آج رات اٹیک کرنا ہے، سکندر نے چشمہ اتارتے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ارحام سوچتا وہ سر ہلاتا وہیں بیٹھ کر پلاننگ کرنے لگا کہ اتنے میں ارحام کے نمبر پر کال آنے لگی۔ ان نون نمبر دیکھ کر وہ یکدم ٹھٹکا، فون کان سے لگایا تو مقابل کی آواز سن کر مزید جھٹکا لگا۔
فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ سکندر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ دارچی کو ہارٹ اٹیک۔ ارحام کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اوہ! سکندر بھی پریشان ہو گیا۔ مجھے جانا ہوگا۔ ارحام سکندر کی طرف مڑا۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس جادوگرنی سے دور رہنا۔ ارحام دروازے کی طرف بڑھا تھا جب سکندر کی آواز آئی۔ وہ پلٹا نہیں، لیکن سکندر کا اشارہ اور اس کی ساری بات سمجھ گیا تھا۔ ارحام کے جانے کے بعد سکندر پھر سے پلاننگ کرنے لگا۔ اب اسے یہ مشن ارحام کے بنا مکمل کرنا تھا۔ اس بار ارحام مشن سے واپس آئے تو اس کی شادی کروا دیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں شاذر؟ مسز سارا نے اپنی شوہر سے پوچھا۔ جیسے آپ کی مرضی، پہلے اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے گا۔ شاذر صاحب نے سر جھٹکتے کہا۔ وہ کیوں انکار کرنے لگا؟ امسال اس کی منقوہہ ہے اور اب تو نکاح کو بھی 1 سال گزر گیا ہے۔ رخصتی کر دینی چاہیے اب، سارا بیگم نے مزید تفصیل سے کہا۔ لیکن مجھے آپ کے بیٹے کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سارا الجھی۔ آپ کو پتا ہے آپ کا بیٹا ملتان کے چکر لگا رہا ہے۔ ان کی بات پر سارا کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ملتان؟ لیکن کیوں؟ لہجہ رند گیا تھا۔ ان کے دارجی کا بلاوا آیا تھا تو بھاگتا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ وہاں کون سی کشش کھینچ رہی ہے اسے معلوم نہیں۔ شاذر صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ اب آئے گا تو پوچھ لیجئے گا اس کا ارادہ ہے ابھی رخصتی لینے کا یا نہیں۔ تفصیل سے جواب دیتے وہ سارا کو پریشان کر گئے۔ شاذر اور پرویز شاہ دونوں بھائی تھے۔ پرویز شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی امسال جو کہ ارحام کے نکاح میں تھی، جبکہ چھوٹی ردا تھی جو کہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ ارحام کا نکاح سارا بیگم نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ امسال انہیں شروع ہی سے بہت پسند تھی، لیکن اب شوہر کی باتیں سنتی وہ تھوڑا سا الجھی تھی۔ ارحام اسلام آباد سے بائیر ملتان روانہ ہو چکا تھا۔ ملتان ایئرپورٹ سے وہ سیدھا بتائے گئے ہاسپٹل پہنچا۔ کوریڈور میں ہی دارجی کا منشی سید بخش نظر میں آ گیا۔ فوراً چلتا وہ اس کے پاس آیا۔ کیسے ہیں دارجی؟ لہجے میں فکر نمایاں تھی۔ ابھی سید بخش کچھ کہتے تو اتنی دیر میں ڈاکٹروں سے باہر آ گیا۔ ارحام جھٹ سے آگے بڑھا۔ دیکھیں، پیشنٹ کی حالت بہت زیادہ کرٹیکل ہے، ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن پلیز ڈاکٹر ہمارے دارجی کو بچا لیں۔ نقاب میں روتی وہ کوئی اور نہیں ناجیہ تھی۔ ارحام نے اسے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ نے ارحام کون ہے؟ ڈاکٹر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی میں ہوں۔ ارحام نے اسے فوراً جواب دیا۔ وہ پیشنٹ بے ہوشی میں بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں۔ آئی سی یو میں آپ ان سے جا کر مل لیں ایک بار۔ ڈاکٹر تھپکی دے کے جا چکا تھا۔ نوفل فوراً اندر بڑھا۔ ناجیہ وہیں کھڑی روتی رہی، ساتھ میں اس کے گل بانو بھی تھی۔ دارجی؟ ارحام دھیرے سے اسے پکارا اور دارجی کا کمزور سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما۔ دارجی کی آنکھیں نیم واہ ہوئیں۔ ارحام کو دیکھ کر ایک چمک آئی تھی۔ آکسیجن ماسک ہٹایا۔ پھر سے کہو۔ پہلی بار ارحام کے منہ سے سن کر وہ دل خوش ہوئے تھے۔ ارحام نے ان کا ہاتھ چوما۔ دارجی پلیز ٹھیک ہو جائیں۔ ارحام کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ اکھڑی ہوئی سانسیں لیتے وہ بولے۔ دارجی پلیز کچھ نہ بولیں، آپ بس ٹھیک ہو جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ارحام ان کے چہرے کے قریب ہوتا ماسک لگانے لگا تو دارجی نے نفی میں سر ہلایا اور بس بولتے چلے گئے۔ ارحام کے چہرے کے تاثرات بدلے، یکدم غصہ چھا گیا۔ باہر کھڑی ناجیہ یہ سب دیکھے جا رہی تھی اور اپنا ورد جاری رکھے ہوئے تھی۔ دارجی نے ارحام کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ارحام نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ فکر نہ کریں، ویسے ہی ہوگا جیسا آپ نے کہا۔ ارحام کے کہنے کی دیر تھی، دارجی نے آخری ہچکی لی اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ارحام نے آنسو ضبط کرتے دارجی کی آنکھیں بند کر دیں۔ وہیں بیٹھا رو دیا۔ آنسو پہنچتا، پھر آنکھیں نم ہو جاتی۔ نم آنکھیں سوکھ نہ پائیں، گرتے اشکوں نے قسمیں اٹھائیں۔ ارحام اٹھ کے باہر آیا۔ منشی سید بخش ارحام کی آنکھیں دیکھ کر سمجھ گئے، وہ بھی رو دیے۔ ایک نظر روتی ہوئی ناجیہ پر ڈالی اور باہر نکلا۔ جانے دل تو کس طرف لے چلا، ہم تم بھٹکے مل رہا نہ آسرا۔ رات 1 بجے وہ 6 چھلاوی یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئے۔ سیکیورٹی کیمرے ہیک کر لیے گئے تھے۔ سمیاب سیکیورٹی کیمروں کو ہیک کرنے اپنی پوزیشن پر کھڑی تھی۔ سمیرہ، علی اور وہاب تینوں گیٹ پر پہرا دینے لگے۔ سیکیورٹی گارڈ کو وہ بے ہوش کر چکے تھے۔ وہ 5 میجر سکندر کی رہنمائی میں اسٹور روم تک پہنچ چکے۔ سائلنسر لگے فائر سے ڈور اوپن ہو چکا تھا، لیکن ان سب کو اسٹور روم میں کچھ نہ ملا۔ سر، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جنید پریشان ہوا۔ سکندر سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسلحے کی بھاری کھپت یونیورسٹی میں ان ہوئی تھی، لیکن آؤٹ نہیں ہوئی۔
سرچ کرو، ہو نہ ہو یہی ہوگا سب۔ سکندر کے سوچنے کی رفتار ایک عام انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ سب پھر سے ڈھونڈنے لگے تھے کہ تبھی ایک پرانے شیلف سے ٹکراتے جنید کا ہاتھ رکا۔ سب اس طرف متوجہ ہوئے، فوراً سے پیشتر شیلف کو اس جگہ سے سرکایا تو زمین کے نیچے ایک سرنگ کی طرح کا راستہ دکھائی دیا۔ بنا دیر کیے 3 لوگ ٹارچ سمیت اندر داخل ہوئے۔ باہر والے بھی اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے، اسٹور روم کے دروازے پر بھی، اور وحید مکمل چوکنا کھڑے تھے۔ وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک کمرہ تھا، ٹارچ کے ذریعے بلب آن کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ اسلحے بارود سے وہ کمرہ بھرا پڑا تھا۔ سکندر شوق رہ گیا، لیکن سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ جلد از جلد سارا سامان وہاں سے نکلوایا۔ سکندر حیران تھا کہ اتنا سارا اسلحہ اور بارود، اور یہاں کوئی سیکیورٹی کیوں نہیں؟ تبھی کسی کے کراہنے کی آواز آئی تو وہ سب چوکنا ہو گئے۔ سکندر نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود آواز کی سمت بڑھا۔ کمرے کے ساتھ ایک دروازہ تھا۔ سب پوزیشن سنبھال چکے تھے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا وہ سب سکتے میں آ گئے۔ دارجی کی آخری رسومات کر دی گئی تھیں۔ ارحام بہت افسردہ تھا۔ وہ مشن کے لیے واپس لوٹنا چاہتا تھا، لیکن سکندر نے اسے وہیں رکنے کو کہا۔ وہ اس کی ٹیم کے ساتھ ہی مل کر سب کر رہے تھے۔ دارجی بلال حسین شاہ کے 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے وقار حسین کی وفات کے بعد دارجی نے سارا بیگم اور ان کے 4 سال کے بیٹے ارحام وقار حسین کو گھر سے نکال دیا، لیکن وہ بھی اپنے چھوٹے بیٹے عثمان حسین اور ان کی بیوی زینب کی باتوں میں آ کر۔ وقت گزرتا رہا، اللہ نے عثمان حسین کو بیٹی ناجیہ کے بعد اولاد نہ دی تو دارجی کو ارحام کی یاد ستانے لگی۔ وہ وقتاً فوقتاً ارحام کو بلاتے، اس سے ملتے، واپس آنے کو کہتے، لیکن ارحام کبھی نہ مانا۔ ہر بار دارجی کے بلانے پر وہ ہمیشہ ان سے ملنے چلا آتا تھا۔ خون کی کشش تھی کہ ارحام بھی ان سے مل کر خوش اور مطمئن ہو جاتا تھا، اور دارجی ارحام کا چہرہ دیکھ کر جی اٹھتے تھے۔ وہ ان کے خاندان کا اکلوتا وارث تھا۔ عثمان اور زینب نے مل کر پھر سے دارجی کے دماغ میں نئی بات گھسا دی کہ ارحام کو ہمیشہ کے لیے حویلی لانے کا یہی طریقہ تھا کہ ناجیہ سے ارحام کی شادی کر دی جائے۔ اسی لیے ناجیہ کو منگیتر بنا کر ارحام سے دارجی نے بات کی، لیکن ارحام نے صاف انکار کر دیا۔ وہ وہاں دارجی سے ملنے جاتا تھا۔ یہ بات اس نے ماں کو بھی نہ بتائی تھی، لیکن اچانک دارجی نے ناجیہ کو ارحام کے بچپن کی منگیتر کے روپ میں لا کھڑا کیا اور اس پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ ناجیہ سے شادی کر کے حویلی واپس آ جائے، اور دارجی اسے اپنے عہدے پر لانا چاہتے تھے۔ ساری جائیداد بھی ارحام کے نام کر دی۔ یہ بات دارجی اور ارحام جانتے تھے۔ عثمان اور زینب ابھی اس سے لا علم تھے۔ دارجی نے سب کر کے دیکھ لیا، لیکن ارحام نہ مانا، اور آج ہی اچانک دارجی کا چلے جانا اور جاتے لمحوں میں اپنی آخری خواہش کا اظہار وہ ارحام سے کر گئے۔ ارحام ان کو منع نہ کر سکا۔ وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ سب باری باری مل رہے تھے، لیکن وہ غائب دماغی سے سب سے مل رہا تھا۔ سبھی کو علم ہو گیا تھا کہ بلال حسین شاہ کا وارث ارحام وقار حسین ہے۔ سب ادب سے مل رہے تھے۔ عثمان صاحب نے ارحام کو اکیلے دیکھتے فوراً اس کے پاس آئے۔ ارحام بیٹا، دارجی کے جانے کا غم بہت بڑا ہے، لیکن بیٹا ان کی خواہش تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ تم لو۔ دارجی سب گاؤں والوں کے لیے مسیحا تھے، بہت محبت کرتے تھے سب۔ عثمان صاحب رو دیے۔ ارحام نے ترچھی نگاہ سے انہیں دیکھا۔ بیٹا، ہم سب بھی دارجی کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، تمہاری دستار بندی کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقاعدہ تم ان کی جگہ لے لو۔ بڑی مہارت سے مدعا رکھا گیا۔ ارحام جیب میں ہاتھ ڈالے، سانس خارج کرتا زمین کو گھورنے لگا۔ آگے جیسے تمہاری مرضی، ہم زور زبردستی تو نہیں کریں گے۔ عثمان صاحب نے پینترا بدلا۔ دارجی کی آخری خواہش کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ بہت ٹھہرے لہجے میں بات کی۔ عثمان صاحب ہمتاً گوش ہوئے اور ان کی آخری خواہش کا اظہار انہوں نے مجھ سے اپنے آخری لمحات میں کیا۔ لہجہ انتہائی سنجیدہ اور سرد تھا۔ اندر چلیں؟ عثمان صاحب جو غور لگا کر سن رہے تھے، اچانک ارحام کے کہنے پر سٹ پٹا گئے اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں سب اکٹھا ہو گئے۔ ان سب کے بیچ کسی شہنشاہ کی طرح وہ کھڑا تھا۔ خواتین پردے کے پار سارا منظر ملاحظہ فرما رہی تھی۔ جیسا کہ یہاں سب جانتے ہیں، دارجی اچانک ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ ارحام کا لہجہ روندا۔ آج سے اسے لگا اس کا باپ چلا گیا۔ دارجی سے اسے اپنے باپ کی خوشبو آتی تھی۔ دل آج اس کا بہت سخت غمگین تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد میں ان کی جگہ لوں تو یہ فی الحال میرے لیے ممکن نہیں۔ دارجی کا جانا۔ ارحام کا سر جھکا گیا۔ عثمان صاحب نے کاندھا تھپکا۔ سبھی ہمتاً گوش تھے۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری دارجی کی آخری خواہش پوری کرنا ہے جو انہوں نے آخری وقت میں کہی، اور وہ میری شادی ہے۔ ارحام نے دھیمے مگر پختہ لہجے میں کہا۔ سبھی کے دل کی رفتار بڑھی۔ ناجیہ تو بنا پلکیں جھپکے ارحام کو دیکھے جا رہی تھی۔
تو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد پردے والی سائڈ رخ کیا۔ ارحام جانتا تھا وہ وہاں ناجیہ بھی موجود ہے، اس لیے توقف کیا۔ میں حویلی واپس آؤں گا اور شاید دیر کروں، لیکن صرف دارجی کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے، ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی۔ اندر خواتین سب ناجیہ کو اشاروں میں مبارکباد اور داد دینے لگی۔ ناجیہ شرمیلی ہنسی، ارحام بیٹا، دارجی کی خواہش ہماری سر آنکھوں پر، تم جیسا کہو گے سب ویسا ہوگا۔ انکل، سب سادگی سے ہونا چاہیے۔ اگلے جمعے کو میں آؤں گا، آپ سب انتظامات دیکھ لیجیے گا۔ ارحام نے عثمان صاحب کی بات کا فوراً سے جواب دیا۔ ضرور بیٹا ضرور۔ عثمان صاحب کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھے لیکن ظاہر نہیں کر پا رہے تھے۔ ارحام خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اب اسے واپس مشن پر جانا تھا۔ اس کے بعد سارا بیگم کو سارے معاملات سے آگاہ کر کے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ اس لمحے ارحام کو امسال کی شدت سے یاد آئی۔ بہت بہت مبارک ہو جان، آخرکار تمہیں تمہاری محبت ملنے والی ہے اور اس حویلی کی مالکن بننے والی ہو۔ ناجیہ کی خالہ زاد بریرہ نے ناجیہ کو چھیڑا۔ ناجیہ نے ایک شرمیلی مسکراہٹ دی۔ آخرکار واقعی وہ ارحام کو پالے گی۔ اندر تک سرشاری لیے ہوئے تھی وہ اس بات سے، مت اڑ ہواؤں میں، گرے گی منہ کے بل۔ آواز کانوں سے ٹکرائی تو ایک لمحے میں ناجیہ کے لب سکڑے۔ اس کے دارجی کی منہ بولی بہن زبیدہ تھی، جس کا دماغی توازن کبھی کبھار کام نہ کرتا تھا۔ سبھی اسے سائیں جی کہا کرتے تھے اور دارجی کی وجہ سے اس کی عزت بھی کرتے تھے، لیکن ناجیہ کو ان کی بات سخت ناگوار گزری۔ بکواس بند کرو۔ ناجیہ نے اس کے قریب جا کر اسے کھانا کھاتے غصے سے اس کی جگہ سے اٹھایا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہی تھی۔ بریرہ خوفزدہ ہو گئی کیونکہ سائیں جی جو بولتی وہ سچ ہو جاتا تھا۔ دارجی کے ساتھ تم بھی یہاں سے نکل جاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ ناجیہ نفرت سے زبیدہ بوڑھی کو دھمکا دیا۔ وہ زمین پر اوندھے منہ جا گری۔ منہ پر چوٹ لگنے سے ناک سے خون بہہ نکلا۔ زبیدہ گھبرا گئی اور ڈرتی لڑکھڑاتی اندر کی جانب بھاگی۔ ناجیہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ناجیہ، وہ بوڑھی ہیں، انہیں چوٹ۔ جسٹ شٹ اپ، ناجیہ نے بریرہ کو ڈانٹ دیا۔ بریرہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ناجیہ بے سکون ہو گئی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی سائیں جی کی باتوں سے ڈر گئی تھی اندر سے اور پریشان ہو گئی تھی۔ سکندر اس وقت ہاسپٹل میں تھا۔ اس زخمی انسان کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا۔ سر، کرنل یہاں کیسے پہنچے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جنید پریشان تھا۔ یقیناً کوئی بہت بڑا راز ہے، جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ تم یہیں رکو گے اور ان کی سیکیورٹی میں مجھے ذرا بھی لاپرواہی نہیں چاہیے۔ میں ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں، تم سے رابطے میں رہوں گا۔ سکندر اسے ساری بات سمجھاتے باہر نکل گیا، جبکہ جنید کرنل صاحب کی اتنی خراب حالت دیکھ کر دل برداشتہ ہوا تھا۔ چھوڑو، مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ ردا نے خود کو مریم سے چھڑوانا چاہا، جو اسے پہلے بہانے سے ایک سنسان جگہ لائی تھی، اور ردا کی مزاحمت کرنے پر اب زبردستی اسے اپنے ساتھ کھینچتی لے کر جا رہی تھی۔ ابھی وہ مزید خود کو چھڑانے کی تگ و دو کرتی کہ سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ ردا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مریم کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ پلٹ کر ردا کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری ردا، مجھے معاف کر دینا۔ مریم نے اسے سامنے اس گاڑی میں نکلتے ایک نقاب پوش کے جانب دھکا دیا، لیکن دوستی کے نام پر جو دھکا مریم نے اسے مارا تھا وہ بہت سخت تھا۔ تمہارا کام ہو گیا، اب مجھے بتاؤ میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ رندھی مضبوط آواز میں بولی۔ گھر جاؤ، پہنچ جائیں گے۔ وہ شخص ردا کی کلائی مضبوطی سے تھامے گاڑی کی جانب بڑھا۔ ردا نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن نہ چھڑا پائی۔ مریم گھر کی جانب لوٹ گئی۔ آج ایک دوست ہو کر جو اس نے کیا، اس کے بعد کوئی بھی دوستی پر بھروسہ نہیں کرنے والا تھا۔ اپنے موبائل سے وہ لوکیشن آن کرتی ردا کے بیگ میں ڈال چکی تھی اور ایک امید تھی کہ کوئی تو اس تک پہنچ جائے گا۔ ارحام نے اپنی والدہ سے ساری بات کر کے انہیں آج ابھی اسی وقت امسال کی رخصتی لینے کا کہا۔ ارحام، یہ سب اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ پرویز بھائی نہیں مانیں گے، انہیں میں منا لوں گا، شاذر نے اچانک سے بیچ میں آتے کہا۔ تو وہ سارا بیگم چونکی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، وہاں ملتان میں ضرور کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہوگی، اسی لیے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ امسال کی آج ہی رخصتی لے لیں، بعد میں ہم گرینڈ ریسیپشن خود کر لیں گے۔ شاذر کو اپنا ہم خیال دیکھ ارحام کو سکون سا ملا۔ شاذر کی بات پر سارا بھی چپ سی ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ پرویز صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، جبکہ موبائل پر ارحام کو ردا کے غائب ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے فوراً سکندر سے رابطہ کیا، جو کہ اپنے مشن میں آلریڈی موجود تھا۔ یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ شخص جو ردا کو گاڑی میں ڈالتے ہی بے ہوش کر گیا تھا، موبائل پر اپنے باس کو اطلاع دے رہا تھا۔
کہ اچانک اس کی نگاہ راستے پر پڑی تو اس نے موبائل سے نظریں ہٹاتے ڈرائیور کی جانب دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ ڈرائیور کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا بلکہ اسپیڈ مزید تیز ہو گئی۔ اس شخص نے رخ پھیر کر ڈرائیور کو دیکھا تو بری طرح چونکا۔ کون ہو تم؟ گھبرائے ہوئے پوچھا، جبکہ سکندر نے قہر کی نظر اس پر ڈالی تو وہ بری طرح کانپا۔ سکندر کو وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کا ڈرائیور نہیں، کوئی انٹیلیجنس کا ہی بندہ ہے۔ انہیں رپورٹ ملی ہوئی تھی کہ وہ شک کے دائرے میں ہے اور وہ نظر میں آ چکے تھے۔ تو تم؟ وہ شخص حواس باختہ ہوا۔ وہ سکندر کو پہچان گیا تھا لیکن وہ یہاں کیسے پہنچ گیا وہ یہ نہیں سمجھ سکا۔ گاڑی روکو، اس شخص نے ہوش میں واپس آتے کہا۔ سکندر نے سپیڈ اور تیز کی اور یہی وہ غلطی کر گیا۔ اس شخص نے پسٹل سکندر کی طرف کی جسے سکندر نے ایک ہی ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی اور وہ درد سے تڑپ گیا۔ موبائل چھوٹ کر نیچے گرا اور گھنی مونچھوں والا شخص جان گیا کہ سکندر سے بچنا ممکن نہیں، اسی لیے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ مڑی ہوئی کلائی تھامے وہ سکندر کی جانب مڑا، درد برداشت کرتے مسکراتے بولا، میجر تمہیں کیا لگا تم جیت جاؤ گے؟ اس نے طنزاً کہا۔ سکندر نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کیا اور بے تحاشا ہنستا چلا گیا۔ یہ لڑکی باس تک نہ پہنچی تو وہ خود پہنچ جائیں گے۔ وہ شخص جسے خیالوں میں ہنستے ہوئے بولا، بکواس بند کرو، اور غصے سے سکندر نے بریک لگائی لیکن بریک نہ لگی۔ بار بار کوشش کی لیکن بریک نہ لگی۔ نہ میجر صاحب نہ، سپیڈ کم کی تو گاڑی کے ساتھ ساتھ خود بھی اڑ جاؤ گے۔ سکندر کو سپیڈ کم کرتا ہوا دیکھ وہ فوراً بولا۔ سکندر نے لب بھینچے، تم یہاں تک تو پہنچ گئے لیکن واپس نہیں جا پاؤ گے۔ سکندر نے دماغ کو پرسکون کیا۔ وہ ہوش و حواس کھونے والوں میں سے نہیں تھا، حالات کو اپنے رخ موڑنے والوں میں سے تھا۔ اب بھی حالات اس کے خلاف تھے۔ وہ دماغ میں لاہ عمل بنانے لگا۔ ٹھیک ہے تو پھر ایک ساتھ مریں گے، سکندر نے بھی ایک آنکھ ونک کرتے اس شخص سے کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے سکندر کو دیکھنے لگا جو گاڑی کی سپیڈ کم کیے جا رہا تھا۔ وہ شخص گھبرا گیا۔ نہیں میجر، سپیڈ بڑھاؤ۔ وہ ڈر گیا۔ سکندر اب پرسکون ہو گیا تھا کیونکہ وہ سامنے والے کے دماغ سے کھیلنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس شخص نے موبائل ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ نہ ملا۔ دیکھو میجر، تم غلط کر رہے ہو، خود تو مرو گے، وہ لڑکی جو پیچھے بے ہوش پڑی ہے وہ بھی جان سے جائے گی۔ پرواہ نہیں۔ سکندر اب بھی پرسکون تھا۔ وہ شخص سخت جذبس کا شکار ہوا۔ جھٹ سے ایک بٹن دبایا، فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن ہوا۔ الوداع میجر، وہ شخص اتنا کہتے ہی کود گیا۔ میجر سکندر لب بھینچ کر رہ گیا۔ سپیڈ دوبارہ بڑھا دی۔ سکندر اتنا جانتا تھا کہ وہ گاڑی سے کودنے کے بعد وہ زندہ بچے یا نہ بچے، ارحام سے نہیں بچے گا۔ تبھی بلیوٹوتھ سے آواز بھری، کہاں ہو سکندر؟ ارحام کی پریشان کن آواز سنائی دی۔ بہت مزے میں، ٹو مچ انجوائے۔ سکندر جس نے کبھی مذاق نہ کیا، اس وقت اسے ارحام کی بات سے آگ لگی۔ ردا از مسنگ۔ ارحام کی بات پر سکندر نے گہرا سانس بھرا۔ ابھی وہ میرے ساتھ ہے، بے ہوش ہے، گاڑی کی بریکس فیل ہیں اور کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ سکندر گاڑی کی سپیڈ کو اب کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایک ہی سپیڈ پر ساکت ہو گئی تھی۔ عجیب گاڑی کا عجیب سسٹم تھا جسے سکندر کے پاس سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ سکندر، ردا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم سن رہے ہو نا؟ ہیلو؟ کال ڈراپ ہو گئی۔ سکندر ہیلو؟ وہ پھر ہیلو کرتا رہ گیا۔ اتنے میں ردا کو بھی ہوش آ گیا۔ سر کو تھامے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں کے آگے ابھی بھی دھندلا پن تھا۔ تھوڑی دیر تو حواس قابو کرنے میں لگ گئے لیکن گاڑی کی مسلسل لگتے جھٹکوں نے اسے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ ارد گرد دیکھتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سر اذہان آپ؟ ردا گھبرائی۔ سکندر نے ایک نظر ردا پر ڈالی جس میں بے تحاشا غصہ تھا۔ ردا کا چڑیا جیسا دل زور سے دھڑکا۔ سکندر اس گاڑی کو روکنے کے تمام جتن کر چکا تھا لیکن ناکام رہا۔ پلیز سر گاڑی روکیں، ردا بمشکل بول پائی۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ پلیز گاڑی روکیں، ردا تقریباً چلائی۔ بکواس بند کرو۔ آواز نہیں آئی۔ اب سکندر نے اسے غصے سے لب بھینچے دھاڑتے کہا۔ وہ سخت سہم گئی اور پیچھے سیٹ پر دبک گئی۔ ہیلو بڈی، آواز آ رہی ہے میری؟ بلیوٹوتھ سے اس نے ارحام سے پھر سے رابطہ جوڑا۔ سکندر، لوکیشن آن کرو۔ ارحام کی آواز پر اس نے فوراً عمل کیا لیکن کال پھر سے کٹ گئی۔ وہ علاقہ خطرناک تھا جہاں وہ اس وقت گاڑی بھگائے لیا جا رہا تھا۔ وہ صرف سٹیئرنگ کو کنٹرول کر سکتا تھا، اس سے زیادہ وہ بے بس تھا۔ تبھی گاڑی جھٹکے کھاتی کھائی کی جانب بڑھنے لگی۔ آگے آؤ، ردا کو وہ پکارتے ہوئے گاڑی کے سٹیئرنگ کو تھامے بولا۔ مجھے ڈر، ردا گھبرائی۔ دوست کے ساتھ اس سنسان جگہ پہنچ گئی تب نہیں ڈر لگا تمہیں؟ آگے آؤ۔ فوراً اب کی بار وہ اونچی آواز میں دھاڑا۔ وہ گھبرائے ہوئے اگلی سیٹ پر آ گئی جہاں دروازہ ہی نہیں تھا۔
کھائی کی جانب جاتے گاڑی کی سپیڈ کم ہو رہی تھی۔ سکندر نے سیٹ سے اوپر آتے سٹیئرنگ کو اپنے جوتے سے تھامے دوسری سیٹ پر آیا اور ایک دم سے ردا کو لیے گاڑی سے کود گیا۔ ردا کی چیخ بلند ہوئی لیکن سکندر نے اسے اپنے سینے سے لگائے چوٹ لگنے سے بچا لیا، جبکہ سکندر کو اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ گاڑی ایک بم دھماکے سے اڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سکندر نے اسے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کو چوٹ آئی ہے؟ ردا اس کے بازو سے بہتا خون دیکھتی گھبرائی۔ میں ٹھیک ہوں، فکر نہیں کرو میری۔ اس کے ماتھے پر لگے زخم کو دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ ابھی اس کے ماتھے کو دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے گاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ ارحام وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت پہاڑی کے نیچے ایک طرف بچ کے کھڑے تھے۔ لو آ گیا تمہارا بھائی۔ ارحام نے رسی کو نیچے پھینکا تھا جسے سکندر نے اپنے بازو پر مضبوطی سے باندھا اور دوسرے ہاتھ سے ردا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ ردا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ بھیا، ارحام کو دیکھتے ردا اس کے سینے سے لگی، جبکہ ارحام نے بھی سکون کا گہرا سانس بھرا اور ممنون نظروں سے سکندر کو دیکھا جس نے جان پر کھیل کر اس کی بہن کو بچایا تھا۔ شازے نے پرویز صاحب سے امسال کی رخصتی کی بات کر لی۔ اگلے دن شام کو رخصتی بھی فکس کر دی گئی، کیونکہ جو حالات شازے نے سامنے رکھے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ امسال کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا باعث بنے، اسی لیے بھائی کی بات مان لی۔ ارحام نے جمعے سے پہلے ہر حال میں امسال کی رخصتی لینی تھی۔ جمعے کو اس نے ملتان جانا تھا۔ دوسری طرف مریم کو بھی پکڑا جا چکا تھا، جو باپ کی وجہ سے ردا کو ان گنڈوں کے حوالے کر گئی، جبکہ اس کے والد کرنل صاحب اس وقت ملٹری کے انڈر میں تھے۔ مریم بہت شرمندہ تھی، لیکن دوستی کا رشتہ وہ کھو چکی تھی۔ رخصتی ہوتے ہی امسال کو ارحام کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ امسال کو بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا، اور وجہ بھی کسی نے اسے نہیں بتائی۔ وہ دلہن بنی ارحام کی سیج پر بیٹھی تھی۔ ارحام کمرے میں آیا تو امسال کا سجا سنورا روپ دیکھتا دھیرے سے مسکرا دیا، جبکہ اس کے چہرے پر پھیلی شرم و حیا کی لالی اسے مزید خوبصورت اور دلکش بنا رہی تھی۔ آر یو اوکے امسال؟ ارحام نے اس کے قریب جاتے پوچھا۔ اس کے ہاتھوں کو تھاما تو وہ ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ کیا ہو گیا یار؟ کیوں اتنا اسٹریس لے رہی ہو؟ میں کوئی جن بھوت تو نہیں جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ جسٹ ریلیکس اور جاؤ ڈریس چینج کر لو، اسے دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے حیران کر گیا۔ اب ایسے مت دیکھو، تھوڑا ریسٹ کر لو، صبح ہماری فلائٹ ہے اسلام آباد سے ملتان کی۔ وہاں کیوں جانا؟ بے اختیار امسال کے لبوں سے پھسلا۔ وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ اس کے پاس سے اٹھتا خود بھی کبرڈ کی جانے پڑا تو امسال دھیرے سے اٹھتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دوپٹہ پینس کے ساتھ اٹیچ تھا، جسے اتارتے اسے کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ارحام نے آگے بڑھتے اس کی مدد کی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دوپٹے سے پینز اتریں تو وہ ایک دم زمیں بوس ہوا۔ اس کو بنا دوپٹے کے دیکھتے ارحام کی آنکھوں میں ایک پل کی خماری چھائی۔ مکمل اور پاک حسن صرف اس کا تھا۔ اس کے حق ملکیت میں اس کے قریب آتا وہ اس کے گال کو پیار سے چھو گیا۔ امسال کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ جاؤ امسال، چینج کر لو۔ اپنے جذبات پہ بند باندھتا وہ اسے ڈریسنگ روم جانے کا بولتا خود باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ امسال اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی ڈریسنگ روم کا رخ کر گئی۔ ردا مسلسل سکندر کے بارے میں سوچتی رہی۔ جس طرح سکندر نے اس کی جان بچائی وہ بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دل کے تار وہ چھیڑ چکا تھا۔ کیا میں ان سے؟ وہ خود سے سوال کرتی ڈر گئی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ آج ہی ارحام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتان کا قصہ ختم کرنے جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے وہ ردا سے ملنے اس کے روم میں آیا اور جو بات اس سے کہی وہ تو حیران رہ گئی۔ اللہ کے معجزے پہ اسے اللہ پر بے تحاشا پیار آیا۔ ارحام نے اس سے سکندر کے رشتے کی بات کی تھی۔ سکندر ردا سے شادی کا خواہش مند تھا۔ سکندر کو ارحام سے اس سے بھی زیادہ جانتا تھا، لیکن ردا کے والدین سے بات کرنے سے پہلے وہ ردا کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا، اور ردا نے سارا معاملہ اس پر چھوڑتے اسے سرخرو کیا تھا۔ وہ خوش تھا۔ سکندر ردا کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا، وہ جانتا تھا۔ سبھی مشن مکمل ہو گئے تھے سوائے ایک مشن کے، اور وہ تھا مشن ناجیہ، جس کے لیے وہ اب امسال کے ساتھ شاہ حویلی جانے والا تھا۔ سب نے اسے دعاؤں میں رخصت کیا۔ فلائٹ سے وہ ملتان پہنچ چکے تھے اور اب ارحام اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ارحام کی خاموشی کو امسال نوٹ کر چکی تھی، لیکن کچھ بھی کہنا یا پوچھنا ضروری نہ سمجھا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد اب وہ ایک نواحی گاؤں میں پہنچ گئے تھے۔ زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ حد تک سڑکیں ہموار تھیں۔
دن کے بعد اب سپہر ہو رہی تھی۔ لہلہاتے کھیت تحد نگاہ امثال کو بہت بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ باہر دیکھنے میں مگن تھی کہ ارحام نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ امثال کو تو مانو 100 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ سانس ہی رک گئی۔ امثال، ارحام نے دھیرے سے لیکن محبت سے پکارا، اور اسی ایک پکار کی تو وہ دیوانی تھی۔ دھیرے سے دھڑکتے دل سے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں، اور پھر دھیمے لہجے میں ہی وہ اسے ناجیہ سے متعلق، اپنے گھر اور گاؤں کے متعلق بتانے لگا۔ دارجی کی موت کے ذکر پر ارحام کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ شوہر کی آنکھ کے آنسو امثال کو بھی تڑپا گئے۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ خود پر ضبط کرتا وہ امثال کی طرف مڑا۔ امثال، آج میں یہ سب یہاں ختم کرنے آیا ہوں۔ جو کہانی ناجیہ نے شروع کی اس کا دی اینڈ کرنے آیا ہوں، اور اس میں مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ بہت رسان سے کہتا وہ امثال کو معتبر کر گیا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں ارحام، تا حیات، اپنی آخری سانس تک۔ پر یقین لہجے میں کہتے ارحام کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ ارحام پرسکون ہوا اور گاڑی سے باہر آیا۔ امثال بھی اس کی تائید میں گاڑی سے باہر نکلتی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ دونوں کا رخ بڑی حویلی کی طرف تھا اور دونوں نے ایک ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ کٹیں گے، چڑیا کے پر کٹیں گے، وہ تڑپے گی، روئے گی۔ سائیں جی پورے صحن میں غصے سے شور مچاتی اٹکیلیاں کر رہی تھیں۔ ناجیہ اپنے حجرے سے باہر نکلی اور سائیں جی کو زور کا دھکا دیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ابھی چوٹ لگ جاتی انہیں۔ بلال یامین نے آگے بڑھ کر سائیں جی کو اٹھایا۔ اپنی اس منہ بولی ماں کو لو اور نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا وجود بھی یہاں نہیں چاہیے۔ سنا تم نے؟ غصے سے پھنکارتی، کٹیں گے پر کٹیں گے، روئے گی، تڑپے گی، کوئی نہیں آئے گا۔ سائیں جی پھر شور مچانے لگی۔ ناجیہ کا پارا ہائی ہوا۔ تم اسے لے کر جاتے ہو یا میں لے کر جا رہا ہوں؟ پلیز آپ اب کچھ مت کہیے گا انہیں۔ بلال یامین نے فوراً بات کاٹی۔ آگے بڑھ کر سائیں جی کو تھاما۔ تبھی ہوا کا ایک تیز جھونکا انہیں چھو کر گزرا۔ پھر جیسے تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ لو، وقت پورا ہوا تمہارا۔ سائیں جی پھر سے بولی تھی۔ بڑی حویلی کی چوکھٹ پر سب کی نظریں اٹھیں۔ عثمان صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ باہر آئے۔ دروازے کی طرف دیکھتے سب کو جیسے سانپ سونگھ رہا تھا۔ دروازہ جھٹ سے کھلا اور آنے والی ہستی کو دیکھ ناجیہ کھل اٹھی۔ فوراً آگے بڑھی، لیکن قدم وہیں تھمے تھے۔ وقت وہیں رکا۔ سانس ساکن ہوئی جب نظروں نے وہ منظر دیکھا جس پر دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھی تھی۔ ارحام کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ ناجیہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہیں ارحام نے قہر آلود نظریں ناجیہ پر ڈالی۔ غصے کو کنٹرول کیا۔ جاؤ بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تم کامیاب ہو کر لوٹو گے۔ سارا بیگم کی کہی ہوئی بات کی باز گشت سنائی دی۔ تم یہاں؟ یوں اچانک ارحام بیٹا، ارحام اور امثال اندر آ گئے۔ ان کے ساتھ گاؤں کے کافی مہذب اور باروب لوگ بھی تھے۔ ان سب کو دیکھ عثمان صاحب کو تھوڑا عجیب لگا۔ دوسری طرف انسپکٹر شیردل ناجیہ کو گرفتار کرنے کے لیے نکل چکا تھا، اور وہ لیٹ نکلا تھا صرف ارحام کی وجہ سے۔ اس نے اسے لیٹ آنے کا کہا تھا۔ بنا کسی کو انفارم کیے، اسی لیے آیا ہوں کہ انفارم کر کے آتا تو مجرم بھاگ جاتا۔ ارحام نے دھیرے سے کہا۔ کیا مطلب؟ عثمان صاحب کو بات کچھ جمی نہیں۔ وہی ناجیہ نے پہلو بدلا۔ مطلب صاف ہے پیارے چچا جان، یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو منہ پر ماسک لگائے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہیں۔ بولتا ہوا وہ ناجیہ کے قریب آیا۔ امثال تو اس حسن کی دیوی کو دیکھ کر مسمرائز سی ہو گئی تھی۔ وہ کانچ کی گڑیا خوبصورتی کا اعلیٰ پیکر تھی۔ امثال کو اپنا آپ اس کے سامنے ہیچ لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ناجیہ نے دانت پیستے کہا۔ لے جی، اس ناجیہ میڈم کو لگتا ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ ناجیہ کی طرف اچھالتے وہ ساتھ آئے لوگوں سے مخاطب ہوا۔ ارحام باؤ، یہ ایسے نہیں سنے گی، آپ پولیس کو بلائیں، ہمیں بڑے صاحب کے قاتل کو پھانسی ہونی چاہیے، ایک بزرگ نے کہا۔ تو باقی سب نے تائید کی۔ ناجیہ اور عثمان صاحب تو ہکا بکا رہ گئے۔ ناجیہ کو تو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مزید کچھ بولتے کہ انسپکٹر شیردل وہاں آن موجود ہوا۔ اس کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ ناجیہ کے قدم پیچھے ہوئے۔ بیٹا ارحام، میں نہیں بچوں گا۔ ناجیہ نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ تم اس سے شادی کر لو، لیکن میں تمہیں کبھی ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جو جادو ٹونا کرتی ہو، جس کا ضمیر مر چکا ہو، اور یہی میری آخری خواہش ہے۔ ریکارڈنگ چل کر بند ہوئی۔ ایک سکتہ تھا ہر طرف۔ سب کچھ کلیئر ہو گیا۔
नाजिया का रंग फीका पड़ गया। वो पलटी भागने के लिए, लेकिन 2 लेडी कांस्टेबल ने दबोच लिया। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। वो माही बेआब की तरह मचली। अरहाम उसे करीब आया। तुम्हें क्या लगा तुम दारजी को मारकर इतना बड़ा गुनाह करके बच जाओगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं, तुम्हारी सजा तो फांसी ही होगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सब झूठ है। नाजिया फिर से खुद को छुड़ा रही थी। खुद पर जब्त करते अरहाम साइड पर हुआ। उस्मान साहब भी खामोश तमाशाई बने देखते रहे। अमसाल के करीब जाते नाजिया ने लेडी कांस्टेबल को धक्का दिया और उसकी पिस्टल निकालकर अमसान पर तान ली। खबरदार, खबरदार जो मुझसे कोई उलझा, ये लड़की जान से जाएगी। पिस्टल अमसाल की कनपटी पर रखे वो कड़े तेवरों से सबको देखते हुए बोली। एक लम्हे को अरहाम के दिल को किसी ने जकड़ा। अगर तुम खुद को कानून के हवाले कर दो तो तुम्हारी इसी में बेहतरी है, वरना। इंस्पेक्टर शेरदिल ने अरहाम को इशारे से कुछ भी करने से बाज रखा। अरहाम फिर भी धीरे धीरे कदम उठाता आगे बढ़ा। बेहतरी? इंस्पेक्टर मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? हरगिज़ नहीं। तुम मुझसे शादी करोगे अरहाम खान, वरना। वरना क्या? एक जादू करने वाली लड़की को मैं अपनाऊंगा? ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस लड़की को। खबरदार, जो मेरी बीवी को एक खरोच भी आई, अपनी सांसों को तरसोगी तुम। मजीद वो कुछ कहती अरहाम ने तेज धार चाकू से उसके बाजू का निशाना लिया। पिस्टल वाला हाथ उसका नीचे हुआ। इंस्पेक्टर शेरदिल ने फौरन नाजिया को हिरासत में लिया। अमसाल को खुद से लगाए अरहाम ने हकारत भरी नज़र नाजिया पर डाली, जिसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। एक दुख रकम था उसकी आंखों में। ले जाए इंस्पेक्टर इसे, और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना। अरहाम गुस्से से धाड़ा तो उस्मान साहब भी जो बोलने वाले थे एकदम चुप कर गए। साईं जी तालियां बजाने लगी। पूरे गांव ने नाजिया को हथकड़ी लगते और पुलिस को उसे ले जाते देखा। अरहाम बाऊ, आप गांव आ जाएं। अब बड़े सरदार की जगह आप ही हमारे सरदार हैं और कोई नहीं। एक बुजुर्ग ने उस्मान साहब की तरफ नफरत से देखते अरहाम से मुहस्सब अंदाज में कहा। अरहाम ने एक नज़र अमसाल पर डाली। वो नज़र बोलती और मुस्कुराती थी, और साथ में दूसरी नज़र बिलाल यामीन पर डाली। इशारे से उसे अपने पास बुलाया और उसे सरदारी सौंप दी। बिलाल यामीन हैरत से देखता रह गया। साईं जी फिर हंसने लगी, लेकिन आंखों में आंसू भी थे। मैं यहाँ आता रहूँगा, ताल्लुक़ हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि ये ताल्लुक़ यहाँ का है, दिल का। और अपने दिल के मकाम की तरफ इशारा किया। अरहाम ने भी प्यार से जवाब दिया और अमसाल का हाथ थामे वो वहाँ से बाहर निकला। सभी ने आगे बढ़कर अरहाम को बारी बारी सराहा। कुछ ने गले लगाया तो कोई रो दिया। अमसाल सब हैरत और खुशी से देख रही थी। वो सब उसके शौहर को इतना चाहते थे, उसे अंदाज़ा नहीं था। वापसी का सफ़र खुशगवार हो गया। गमों के बादल छट गए थे। पुरनूर सवेरा उनका खैर मकदम करने को तैयार था। दे लव यू, यू आर सो लकी, बरजस्ता अमसाल ने कहा। आई एम सो लकी दैट आई हैव यू, माई लाइफ लाइन। गंभीर लहजे में कहता वो अमसाल के माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर जब्त कर गया, जिसे आंखें बंद की अमसाल ने अपने अंदर उतरता दिलो जान से महसूस किया।